السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے قاری خالد صاحب کہ حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تراویح کی جو سنت تعداد ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھائی 3 دن صحابہ کرام کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھانے کا حکم دیا جناب ابی بن کعب کو، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما کو، وہ ہے بمائے وتر 11 رکعت، 8 رکعت تراویح، تہجد، قیام اللیل اور 3 وتر۔ یہ ہے سنت تعداد 8 3 11۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی بطور نفل زیادہ پڑھنا چاہے تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد، تو وہ 11 سے جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حرمین میں تراویح 20 رکعت یا اس سے زیادہ بطور نفل پڑھی جاتی ہے، نہ کہ بطور سنت۔ تو تراویح کی نماز بطور نفل 20 پڑھ لیں یا 120 پڑھ لیں، یہ درست ہے۔ حرمین والوں کا عمل درست ہے۔ یہاں تک معاملہ ہے مقلدین دیوبندی اور بریلویوں کا، تو ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھانے کا کہا، یا یہ کہ لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک میں امام مالک دونوں طرح کی روایات لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پبلک 20 رکعت تراویح پڑھتی تھی، اور یہ روایت بوجہ انقطاع ضعیف ہے، اس لیے کہ راوی نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ دوسری روایت موطا میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات نماز تراویح تہجد پڑھائی، اور آخر رات میں اتنا کہ فرماتے ہیں صحابی رسول سحری کے فوت ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا، صحیح بخاری۔ تو تراویح کی سنت تعداد ہے 8 3 11۔ باقی بطور نفل کوئی پڑھتا ہے تو وہ درست ہے، 20 پڑھے یا 40 پڑھے۔ اب دیوبندی اور بریلویوں کا اس بات پر شور کرنا کہ دیکھو حرمین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو میں پہلے بے شمار گروپوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اگر حرمین کی 20 رکعت تراویح کو دیوبندی بریلوی دلیل پکڑتا ہے تو پھر کعبہ کا امام اگر 20 رکعت تراویح ایک ہی امام پڑھا رہا ہے، اگر وہاں 20 رکعت تراویح کو دلیل لیا جاتا ہے تو کعبے کا امام ساتھ میں ناف سے اوپر ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہے، رفع الیدین نماز کے شروع میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین بھی کر رہا ہے، بلند آواز سے آمین بھی کہہ رہا ہے، اور کعبے کا امام مقتدیوں کو کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانے کا بھی کہہ رہا ہے، تو صرف 20 رکعت تراویح کی تعداد کو نہ لیا جائے، یہ بھی ساتھ میں اختیار کیا جائے کہ وہ رفع الیدین کرتا ہے۔ اب یہاں دیوبندی بریلوی پبلک یا علماء یہ کہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا، نعوذ باللہ رفع الیدین مکھیاں اڑانا ہے، نعوذ باللہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تو کعبے کے امام کا ایک عمل لینا دوسرا چھوڑ دینا، یہ کھلا تضاد ہے۔ اور اسی طرح اہل الحدیث کا معاملہ کہ الحمدللہ ہم 20 رکعت تراویح بطور نفل پڑھنا درست سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی دیوبندی اور بریلوی اپنی مسجد میں ہمیں تراویح پڑھانے کے لیے کہے، ہم کعبہ کے ائمہ کی پیروی کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح ایک ہی امام پڑھانے کے لیے کافی ہے اور تیار ہے، لیکن شرط یہ مسجد ان کی ہو، امام میں ہوں، کعبے کے امام کی طرح 20 رکعت تراویح پڑھاؤں، آمین کہوں، اور وتر میں رکوع کے بعد قنوت وتر، قنوت نازلہ مکس کر کے بلند آواز سے پڑھاؤں، رفع الیدین کروں، سینے پر ہاتھ باندھوں، تب پتہ چلے گا کہ آیا دیوبندی بریلوی کعبے کا عمل ان کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے دیوبندی بریلویوں کا یہ شور کرنا کہ کعبے کا امام یا حرمین میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان اور کچھ حصے پر انکار، تو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔
جو کعبے کو دلیل بنائے تو پھر الف سے لے کر یا تک بنائے۔ واللہ عالم الصواب۔